بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے انسان کے بارے میں سنا، انسان کو سمجھا، انسان اتنا پیچیدہ کیوں ہے، اس کو عقلی طور پر، دلائل کے طور پر مختلف زاویوں سے ہم نے سمجھا۔ آج ماڈیول 2 میں ہم روزے کے مقاصد کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اور روزوں کے ذریعے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، عنوان سمجھ میں آیا آج کے سیشن کا؟ یس سر. جی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے روزے کا کیا مقصد ہے اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات آتے ہیں؟ ایک دو سوچ کے بتائیے جلدی سے۔ کوئی بھی نہیں ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بزنس کرنا. کون ہے بھائی یہ بزنس کرنا؟ صحیح ہے، رمضان میں نئے نئے سٹارٹ اپ شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پیسوں کا چسکا لگ جاتا ہے، اوہ یہ بھی صحیح بات ہے۔ رمضان سیزن بن جاتا ہے اور پھر انسان کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، لوگ ملینر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور نئے سٹارٹ اپس والوں کو برکتوں سے نوازے۔ آمین جزاک اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عنوان یہاں پر ہے صوم کا مفہوم اور انسان کی ترقی کا رشتہ۔ یہ جو اسلامی نظام ہے، نظام حیات، زندگی کا نظام، اس کے اندر کچھ عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ ان عبادتوں کے اوپر کچھ نظریات ہیں، کچھ تصورات ہیں۔ وہ تصورات روایتی نہیں ہے، ریچولز نہیں ہے، رسومات نہیں ہے، صرف پوجا پاٹ کے میکینیکل سسٹم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی نظام حیات اور اس کے اندر عبادات کا تصور دراصل یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو ہر جہت سے، ہر ڈائمنشن سے اس کی تعمیر ہو، اس کی بڑھوتری ہو، اس کی روح کو ترقی ملے، بالیدگی ملے، اور معاشرتی طور پر نظم قائم رہے، ضبط قائم رہے، اور ایک مکمل بہترین انداز میں انسانی زندگی قائم رہے۔ ان سب چیزوں کو، ان مختلف ڈائمنشنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عبادتوں کا نظام بنایا گیا ہے، جو کہ ایک مکمل، کامل، جامع، مربوط پروگرام ہے۔ عبادتوں کے دائرے میں روزہ بھی آتا ہے، اور روزہ جو ہے بہت مرکزی اور اہم حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے صوم، صاد واو میم، اس کو میں آگے بھی بتاؤں گا۔ روزہ صرف دینی فریضہ نہیں ہے کہ ایک پوجا پاٹ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، بس روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔
یہ دراصل انسان کے نفس کی پاکیزگی، اس کی ارتقاء اور اس کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کا مکمل ایک تربیتی نصاب ہے۔ ڈکشنری میں عربک لینگویج کی آپ اگر اٹھائیں گے تو عربک لینگویج کی ڈکشنری دیکھنے کے لیے بھی آپ کو ایک سبجیکٹ میں ماہر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انگلش کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے الفابیٹ سیکھ لیے، تھوڑے بہت ورڈ سیکھ لیے اور آپ نے ڈکشنری دیکھا تو آپ کو ورڈ مل گیا، میننگ مل گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ عربک لینگویج کی ڈکشنری کو سمجھنے کے لیے ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے، اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل ہوتی ہے، پھر جا کر آپ عربک لینگویج کی ڈکشنری کو سمجھنے، پڑھنے، دیکھنے، ریفر کرنے کے قابل ہوتے ہو۔ اور اس سبجیکٹ کا نام ہے مورفولوجی۔ عربک لینگویج کی گرامر کی ایک شاخ ہے، علم صرف کہتے ہیں اسے۔ ڈکشنری جب آپ اٹھائیں گے عربک لینگویج کی تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا صاد، پھر دیکھنا پڑے گا واو، پھر دیکھنا پڑے گا میم۔ یہ روٹ لیٹرز ہیں، حروف اصلی۔ عربی زبان کے جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے روٹ لیٹرز سے۔ اگر آپ نے روٹ لیٹرز کے مطلب کو، معنی کو، مزاج کو سمجھ لیا تو آپ نے عربی زبان کے لاکھوں کروڑوں الفاظ کو سمجھ لیا۔ جیسے اگر آپ نے صاد واو میم سمجھا تو اب اس سے جڑے ہوئے جتنے الفاظ آئیں گے آپ کو ان سب کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، وہ ڈکشنری میں آپ کو ملے گا۔ صاد واو میم اسی ترتیب سے ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، روک لینا، خود کو تھم جانا، صبر کر لینا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے صوم کا مطلب۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے صیام۔ کتب علیکم الصیام، ہے نا، قرآن میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زبان آتی ہے، اس زبان کے کچھ الفاظ آتے ہیں اور پھر اس زبان میں مختلف سبجیکٹس لکھے جاتے ہیں، تو اس سبجیکٹس کے ٹرمز یوز کیے جاتے ہیں اسی زبان سے، تو اسی لیے لیکسیکل میننگ الگ ہو جاتا ہے، ٹرمینالوجی الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر لغوی اعتبار سے صوم کا مطلب ہے رک جانا، تھم جانا، لیکن شریعت آئی، اللہ کا قانون آیا اور اس کے اوپر پھر کام ہوا، اس کے مختلف الفاظ کو سمجھا گیا، اس کو مدون کیا گیا، تو اس کا نام یہاں پر شریعت کی اصطلاح میں ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے نفسانی خواہشات سے امساک کا نام روزہ ہے۔ واٹ از امساک؟ امساک کا مطلب رک جانا، روک لینا خود کو۔ ٹھیک ہے، تو دراصل امساک اور صوم ایک ہی معنی رکھتے ہیں، سائنونمس ہیں۔ میں نے صوم کا لفظ بھی اس لیے یوز کیا تاکہ آپ لوگوں کو روزے کا عربی مطلب سمجھ میں آ جائے، امساک کا ورڈ اس لیے یوز کیا تاکہ آپ کو اصطلاح سمجھ میں آ جائے۔ صبح صادق کا مطلب صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کی شروعات جب ہوتی ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا، نہ جانا اس پہ سالے کی نور صبح کاذب ہے، یہ دھوکا ہے جو تجھے روشنی معلوم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دو صبحیں ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق۔ صبح کاذب کا مطلب تھوڑی سی روشنی آتی ہے آسمان میں، ایسا لگتا ہے صبح ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سیاہی آ جاتی ہے، تو وہ جھوٹی صبح ہے، گویا صبح کاذب۔ پھر اسی طرح کی ایک روشنی آتی ہے اور وہ روشنی پھیلتے پھیلتے صبح ہو جاتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب یہی کہتے ہیں، نہ جانا اس پہ سالک یہ نور صبح کاذب ہے، یہ دھوکا ہے جو تجھے روشنی معلوم ہوتی ہے۔ کہاں کہاں فٹ نہیں کیا جا سکتا یہ شعر، میرے فیوریٹ اشعار میں سے ایک ہے۔ بہرحال صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہو جانے تک
ان تین کاموں سے بچنے، رکنے، ٹھہرنے، صبر کرنے کا نام صوم ہے، اور اس کو ہم فارسی اور اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ یہ جو ظاہری امساک ہے، ظاہر کا مطلب کھانے سے رک رہا ہے ظاہری طور پر، نفسانی خواہشات سے رک رہا ہے ظاہری طور پر، پانی پینے سے یا کسی بھی چیز کے نوش کرنے سے رک رہا ہے تو وہ ظاہری طور پر۔ اس امساک کے، اس رکنے کے پیچھے معانی کا ایک وسیع جہان آباد ہے، جو انسانی زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ نفسیاتی ہو، چاہے وہ اس کی سماجی زندگی ہو، ہر گوشے پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ تین چیزیں نظر آتی ہے کہ روزہ ان تین چیزوں پر اثر کر رہا ہے، کھانے سے روک رہا ہے، پینے سے روک رہا ہے، نفسانی خواہشات سے روک رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ موضوع کو یاد رکھنا، ہمارا موضوع ہے روزہ انسان کی زندگی پر کہاں کہاں کیسے کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر اس کو بات بتا رہا ہوں، پہلے اپنی بات پیش کر رہا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے، اور پھر میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا۔ ہر گوشے میں اثر انداز ہوتا ہے، جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور سماجی زندگی۔ جب ہم انسان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لگتا ہے ہمیں پتہ کہ یہ روزہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منتخب امت کو نہیں دیا گیا۔ وہ سنتے ہیں نا بار بار کہ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ صرف امت محمدیہ کو تحفے میں عطا کیا گیا ہے، یہ آیات امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر نازل کی گئی ہے۔ ان چیزوں میں سے روزہ نہیں ہے۔ ہاں، روزے کو کمال درجے تک پہنچایا گیا شریعت محمدی میں، لیکن روزہ پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ دراصل روزہ ایک گلوبل حقیقت ہے، ایک آفاقی حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے میرے عاشقوں، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے بھی روزہ فرض کیا جا چکا تھا۔ یہ قرآن نے بتایا، اور یہ کہہ کر قرآن نے روزے کی، صوم کی تاریخی حیثیت کو بتایا کہ وہ قدیم ہے، جدید حکم نہیں ہے، اور انسانی فطرت کے ساتھ روزے کے گہرے روابط ہے، تعلقات ہیں۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ اس آیت میں ہو گیا۔ یہ جو تسلسل ہے روزے کا، کہ ہر امت کو یہ مل رہا ہے، ہر قوم میں یہ مل رہا ہے، ہر چاہے وہ مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، کسی اور خدا کو مانتے ہوں، ان کے اندر بھی یہ فکر ملتی ہے۔ تو یہ تسلسل، یہ چیز، یہ ہر دور میں چلے آنے والے معمولات میں سے ایک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو اس کائنات کا خالق ہے، اس نے انسان کی روحانی اور انسان کی جسمانی مشنری کی سروسنگ کے لیے، اس کی اوور ہالنگ کے لیے روزے کو ایک بہت ضروری چیز، ناگزیر چیز کے طور پر بنایا ہے۔ یہاں تک جو میں نے بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے، اور یہ گہرے اثرات کا پیش آنا انسان کی زندگی کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو آج کا یہ موضوع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم یہی سمجھیں گے کہ روزے کے مقاصد کیا ہے، اور میٹا فزکس کے حساب سے روزے کی کیا خصوصیات ہیں، اور کن کن جہتوں سے، کن کن ڈائمنشنز سے روزہ ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، تاریخی اعتبار سے، ہائپوتھیٹیکل بھی دیکھ لیں گے ہم،
اور ایک مفصل انداز میں ان سب چیزوں کا اس موضوع کا ہم جائزہ لیں گے. اس کے اندر قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، نصوص بھی ہوں گے، محققین کی تحقیقات بھی ہوں گی، موجودہ زمانے کی نفسیات بھی ہوں گی. بہت سی چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے اپنی بات پیش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کیا بتایا میں نے؟ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کے لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت. چلیے، فلسفہ صوم اور مقاصد شرعیہ. اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد اس کا بنیادی مقصد بتا دیا. وہ کیا بتایا؟ التقوی. ما ہی التقوی، کیا ہے تقوی؟ قرآن نے پہلے کہا لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے فرض ہو رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. عام طور پر تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری پیدا کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم خدا ترس بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. لیکن نہ، تقوی کا مفہوم اس سے بہت آگے کا ہے، بہت وسیع، بہت عمیق، بہت گہرا ہے. تقوی کا اصل معنی ہے انسانی شعور کی اس کیفیت کا نام جس کے اندر انسان ہمیشہ بیدار رہتا ہے. ہائپر کانشیسنس، جس میں انسان کو ہمیشہ استحضار رہتا ہے، وہ غافل نہیں رہتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اور اس بات کا احساس اسے برائیوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کی طرف لاتا ہے. جس کے اندر یہ ہائپر کانشیسنس جتنی زیادہ ہوگی، یہ بیداری جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنا زیادہ متقی ہوگا. تو تقوی کا مطلب سنتے ہی جو ڈر جاتے ہیں نا ہم لوگ، بھائی اللہ سے ڈرو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ مطلب بھی ہے اس کا، صرف یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جب محبت ہوتی ہے نا، تو محبوب ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے، خیال میں رہتا ہے، یاد میں رہتا ہے. انسان چاہے جتنی خوشی میں ہو، جتنی غمی میں ہو، جس بھی کیفیت میں، جس بھی کنڈیشن میں ہو، محبوب اس کا اسے یاد رہتا ہے. کانشیس، بیداری، محبوب سے وہ غافل نہیں رہتا. یس سر، ایسے ہی ہوتا ہے. جی ہاں. تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں گھر کرتی ہے، تو پھر یہ تقوی پیدا ہوتا ہے. میں دراصل تقوی کے مفہوم سے پیار کروانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ مثال دی ہے. کیا میں سمجھا پایا؟ بہت اچھے سے سر. اب سوال یہ ہے کہ یہ روزہ اس شعور کو کیسے بیدار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ہائپر کانشیسنس تمہارے اندر آ جائے. اوکے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن ہم اولو الالباب میں سے ہیں نا، ہمارے اندر دماغ ہے، مغز ہے، اور وہ کام بھی کرتا ہے. ہمارے اندر سوال پیدا ہوتا ہے. فلسفیانہ طور پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ روزہ اس شعور کو، اس ہائپر کانشیسنس کو کیسے بڑھاتا ہے، کیسے اس کے اوپر اثر کرتا ہے، اور ہم بیدار کیسے ہوتے ہیں، متقی کیسے ہوتے ہیں. سوال سب کے اندر آنا چاہیے. آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی آ رہا ہے. شکریہ شکریہ. بات یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ مختلف عادتوں کے جال میں جکڑی ہوئی ہے. وقت پہ کھانا، پینا، سونا ایک میکینکی عمل بن چکا ہے، ایک روٹین کہہ سکتے ہیں ہم اسے. روزہ کیا کرتا ہے؟ اس عمل کو توڑتا ہے، اور اس عمل کو
ماڈرن سائیکالوجی میں اگر ہم تشبیہ دیں، سمجھائیں، تو بہت سارے طریقوں سے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، آپ لوگوں کے سامنے میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس کو پڑھیے۔ جب ایک انسان خود سے کچھ عمل کر رہا ہے اور انتہائی پرکشش ماحول ہے اس کے پاس، اور اسے اختیار بھی ملا ہوا ہے، اور اسے اپنے اطراف میں ساری اپنی وہ چیزیں مل رہی ہیں جس کو وہ چاہتا بھی ہے، اور اس کو حاصل کرنے پر، اس کو استعمال کرنے پر مکمل آزاد بھی ہے، لیکن ایک پوشیدہ چیز ہے، ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے عہد کر لیتا ہے انسان۔ جب وہ عمل کر لیتا ہے نا، وہ عہد کر لیتا ہے نا، تو وہ یہ نہ دکھائی دینے والے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے یا اپنے اطراف محسوس کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان چیزوں سے رکتا ہے۔ روزہ دراصل یہی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو اندرون میں ہمارے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، ظاہری آنکھ سے ہٹ کر بہت زیادہ یہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہو، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوں، آپ کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ انہی پر کام کر رہے ہوتے ہو، کچن میں ہوتے ہو، لیکن آپ کو بھوک لگنے کے باوجود، پیاس لگنے کے باوجود آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، ایک کانشیسنس ہوتی ہے، غافل نہیں رہتے آپ۔ روزہ رکھنے کی پریکٹس انسان کو یہ سوئچ عطا کر دیتا ہے، ماسٹر سوئچ آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ خود اپنا حساب لیتا ہے، خود اپنا گریبان جھانکتا رہتا ہے، ہمیشہ بیدار رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، اور دل کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے گویا کہ اس کی قوت ارادی، ول پاور، بہت بہترین طریقے سے مضبوط ہے۔ کوئی ہے پوشیدہ، کوئی ہے ایک لازوال نگران جس کے حکم کے وہ تابع ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس نگران کے احساس میں رہتا ہے، اور اسی کو تقوی کی بنیاد بناتا ہے روزہ۔ جب یہ چیز انسان کے اندر ول پاور مضبوط ہوتی ہے اور انسان سیلف اکاؤنٹیبل بنتا ہے، اور انسان کے اندر بھی یہ بیداری آتی ہے، تو پھر انسان متقی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کا شاندار موسم ہے، لیکن اس میں فائدہ وہی اٹھاتا ہے، فیضیاب وہی ہوتا ہے جس کا ظرف تقوی سے تیار رہتا ہے۔ تقوی انسان کو نا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہر قسم کی آلائشوں سے، خرابیوں سے، عیبوں سے پاک رکھتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں حلال چیزیں، طیب چیزیں نہ استعمال کرنا، رک جانا، یہ دراصل تربیت ہوتی ہے کہ انسان اس اپنے ول پاور کو مضبوط کرنے کا خوگر اور عادی بن جائے۔ اللہ کے حکم پر وہ اگر وہ چیزیں جو وہ کر سکتا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ۔ کل ہم نے پڑھا ملکیت کے بارے میں، بہیمیت کے بارے میں، اور ان دونوں کی کشمکش کے بارے میں۔ آج
ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہوں، میں نے نہیں دیکھا، یا دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مختلف طریقے سے بار بار چیز آتے رہے گی سامنے. یہ جو فکر ہے ملکیت، ملکوتیت، بہیمیت کی، اینجلک پاور، اینیملسٹک پاور، کل میں نے اس کو کہا تھا، کیا کہا تھا میں نے اس کا کل نام کیا دیا تھا؟ اینجلک فورس اور بیسٹیل فورس کہا نہیں تھا میں نے. یہ جو اینجلک فورس ہے، اینجلک پاور ہے، یہ انسان کا روحانی پہلو ہے، لطیف پہلو ہے، نظر نہ آنے والا پہلو ہے. یہ عالم بالا سے، آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے، فرشتوں سے تعلق رکھتا ہے، پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی قربت سے تعلق رکھتا ہے، اور انہی چیزوں کی طرف یہ کھنچتا ہے، مائل ہوتا ہے. اس کی غذا ہے نیکی، اس کی غذا ہے ایثار، اس کا سرچشمہ ہے معرفت، یعنی اللہ کی پہچان. دوسری چیز میں نے بتائی تھی اینیملسٹک پاور، قوت بہیمیہ. یہ لطیف نہیں ہوتا، یہ موٹا ہوتا ہے، کثیف ہوتا ہے، میٹیریلسٹک ہوتا ہے، اور اس کا منبع زمین ہے، پیٹ ہے، اور پیٹ کے تقاضے ہے، خواہشات ہیں، مادیت ہے، اور مادیت ہی کی طرف، زمین ہی کی طرف، اور زمین سے تعلق رکھنے والی چیزوں ہی کی طرف یہ اس کا میلان ہوتا ہے، اور نفسانی خواہشات اس کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ انسانی سعادت کا، خوشبختی کا، کامیابی کا دار و مدار دراصل اس بات میں ہے کہ اس کی قوت ملکیہ غالب رہے، اس کی قوت بہیمیہ مغلوب رہے. عام حالات میں جب انسان مسلسل کھانے سے، پینے سے، لذتوں میں منہمک رہنے سے اس کی قوت بہیمیہ طاقتور ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، تبیز ہو جاتی ہے، اور قوت ملکیہ دب جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان عالم بالا سے کمزور پڑ جاتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ اس چیز میں مدد کرتا ہے کہ آپ کی قوت بہیمیہ کچلی جاتی ہے، ملکوتیت بیدار ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان بھوک سے، پیاس سے آگے بڑھ کر حیوانی قوتوں کو چھوڑ کر ملائکہ سے مشابہ ہونے لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کی حیوانی قوت کو غذا ملنا بند ہو جاتی ہے، اور جب اس کو غذا ملنا بند ہو جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے نا. اور جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسری جو اس کے پاس قوت ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اس کو موقع ملتا ہے، وہ پرواز کرنے لگتی ہے. فرشتے کھانے پینے سے پاک ہے، ان بیچاروں کا پیٹ ہی نہیں ہے، وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور ان کے اندر نشو و نما آتی ہے. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ دراصل نا اینجلک ایٹریبیوٹ اپنے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عالم قدس کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، جو اس کے سامنے پردے ہوتے ہیں، وہ پردے اٹھا رہا ہوتا ہے. انہوں نے شاہ صاحب نے کہا یہ تشبہ بالملائکہ ہے. تشبہ بالملائکہ کا مطلب فرشتوں سے مشابہت. میں نے آپ لوگوں کو بتایا روزہ شعور کے بیداری کا نام ہے، اور شعور کی بیداری اس وقت ہوتی ہے جو قوت ملکیہ غالب رہتی ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جو احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے مینشن کی ہے. انہوں نے کہا روزہ نا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، جنرل فاسٹنگ کہہ سکتے ہیں اسے. عوام کا روزہ مطلب عام لوگوں کا روزہ، ابتدائی درجہ ہے. یہ روزہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ روزہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کا ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا اور مختلف تعلقات سے رک جانا. یہ شرعی تقاضے کو پورا کرتا ہے، یعنی اس سے انسان نہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اس سے انسان
پوچھ گچھ سے بچ جاتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا تھا؟ جی ہاں اللہ تعالیٰ جی رکھا تھا. اچھا جی صحیح ہے، ضروری کام پورا کر لیا. لیکن یہ روزے، یہ اس طریقے کے روزے روح تک رسائی نہیں ہوتی ان سے، یعنی ضروری نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے ان روزوں کی. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے روزے جو صرف کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ روزے غفلت زدہ لوگوں کے ہوتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. دوسرا درجہ انہوں نے کہا صوم خواص. خواص مطلب خاص لوگ، ایلیٹ کلاس لوگوں کا، یعنی شرعی اعتبار سے، ملکی قوتوں کے اعتبار سے ایلیٹ کلاس لوگ. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان نہ اپنے پیٹ، اپنے خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر آرگنس، مختلف اعضاء جو ہوتے ہیں، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، ان سب کو بھی روکے رکھتا ہے گناہوں سے. زبان کو غیبت سے روکے رکھتا ہے، جھوٹ سے روکے رکھتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہر چیز کو. تو مارنا، توڑنا، ظلم کرنا، بہت سی چیزیں. تو ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. یہ کون اس طرح کا روزہ کون رکھتا ہے؟ اس طرح کا روزہ رکھتا ہے وہ انسان جو صالح ہوتا ہے، صالحین کا روزہ ہوتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے نا، دراصل صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ اعضاء و جوارح لمس کا بھی روزہ ہے. تو یہ روزہ ایلیٹ کلاس لوگ رکھتے ہیں. تیسرا ہے ایلیٹ کے بھی ایلیٹ، اخص الخواص. یہ بہت بلند ترین روحانی مقام ہے. اس میں انسان صرف اپنے اعضاء و جوارح کو نہیں روکے رکھتا بلکہ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو بھی اللہ کے علاوہ ہر خیال سے خالی کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے. اس مقام میں ہوتا یہ ہے کہ روزے دار جو ہوتا ہے وہ سوائے اللہ کی یاد کے کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتا، ہر چیز سے قطع تعلق ہو جاتا ہے. ہاں اگر دنیا کے کچھ کام کر بھی رہا ہے تو وہ کام کرتا ہے جو اس کے دین کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے چیزیں نا اس کے لیے ایسی ہوتی ہیں جیسے روزہ توڑ رہا ہے وہ. جیسے عوام یہ سمجھتی ہے نا کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو کچھ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اخص الخواص یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کر لی تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیول دیکھیں آپ، یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ انبیاء کا ہوتا ہے، صدیقین کا ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. یہ شعور کی وجہ سے ہے. عوام کے اندر شعور کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچ جانا. ذرا سا شعور بڑھتا ہے تو پھر ایلیٹ کلاس لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ اپنے اعضاء و جوارح کو روکے رکھتے ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ شعور بیدار اور کمال کی طرف پہنچتا ہے تو وہ اخص الخواص کا روزہ ہو جاتا ہے. کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. شکریہ. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو تقسیم کی ہے، یہ تقسیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزہ جو ہے یہ صرف جسم کا نہیں ہے، یہ جسم سے شروع ہوتا ہے، قلب اور روح تک جاتا ہے. اگر کوئی شخص صرف بھوکا پیاسا رہے لیکن اس کی زبان زہر اگلے، آنکھیں خیانت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ. ٹھیک ہے؟ دراصل یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم عوام کے روزے سے اٹھ کر، مطلب پریکٹس کرو بھائی، پریکٹس کرو. آپ کھانے سے رکو، پینے سے رکو، دوسری خواہشات سے رکو. پریکٹس کرتے کرتے تھوڑا اوپر آؤ، اوپر آؤ، خواص تک آؤ. کوشش کرو کہ اخص الخواص تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے؟ 30 دن روزہ، 29 دن روزہ ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دن ایٹ لیسٹ ایک روزہ ہمارا ایسا گزرے جو صوم عوام سے اونچا ہو، ہے نا؟ جی.
اس کا آسان طریقہ بتاؤں. ہر روزے میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہر گھنٹے میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میرا یہ گھنٹہ نا ایسا گزر جائے, میرا دس آور شوڈ بی لائک صوم خواص, دس آور شوڈ بی لائک دا فاسٹنگ آف دا ایلیٹ کلاس پیپل. تو ایک ایک گھنٹے میں کرنا آسان ہو جاتا ہے, پر ایک گھنٹہ ہم کوشش کرتے 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 گزار لیتے ہیں 8-10 گھنٹے, اور پھر 8-10 گھنٹے گزار لیں گے, پریکٹس ہوتی جائے گی, آگے بڑھتے جائیں گے. چلیے, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ روزہ کیا ہے اور شعور کو کیسے وہ بیدار کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں انسان کی زندگی پر وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم علم النفس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, اس دنیا میں ذرا جھانک کے دیکھتے ہیں, بہت اوپر اوپر اچکتی نگاہ ڈالتے ہیں, طائرانہ نظر. سائیکالوجی کے حساب سے سائیکالوجیکل اثرات کیا ہوتے ہیں. ماڈرن سائیکالوجی, نیورو سائنس جو آج کل کی ہے, اس نے انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے کچھ پیمانے طے کیے. اگر ان پیمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزوں کے اثرات کا جائزہ لیں تو عجیب و غریب نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں, جو صرف بولنے کے نہیں ہیں, نظریاتی نہیں ہیں, تجرباتی ہیں اور ثابت شدہ ہیں. اس میں سے پہلی چیز ہے ول پاور, قوت ارادی. انسان کی دماغی ساخت پر, صرف اندر سے نہیں, اس کی دماغی ساخت پر اثر انداز ہوتا ہے روزہ. کیسے ہوتا ہے جی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک چھوٹی سی مثال دی کہ قوت ارادی میں اثر انداز ہوتا ہے روزہ, اور قوت ارادی بڑھتی ہے تو پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو نفسیات میں قوت ارادی کو کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی ول پاور مضبوط ہے تو آپ بہت کامیاب ہو سکتے ہو سائیکالوجی کے اعتبار سے. ریسرچ بتاتی ہے کہ خود کو قابو کر لینے کی صلاحیت پیدا کر لینا, انسانی جسم کے اندر سیلف کنٹرول آ جانا, اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دماغ کے اگلے حصے سے ہوتا ہے, جس کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. یہاں سے سیلف کنٹرول کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے, یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے انسان فیصلے کرتا ہے, منصوبے بناتا ہے, فوری پیدا ہونے والی خواہشات کو روکتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. یہ حصہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. روزہ کیا کرتا ہے, اس حصے کی نا لگاتار ورزش کرواتا ہے, اس حصے کی ورک آؤٹ کرواتا ہے. جب انسان شدید پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کے گلاس کو بھی دیکھتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا, پیاسا ہوتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا, تکلیف میں ہوتا ہے, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں کھاتا, تو وہ دراصل اپنے اس دماغ کے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے, جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوری طور پر جو اسے لذت ملنی ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے. اس چیز کو چھوڑ کر وہ طویل مدتی فائدے کو دیکھتا ہے. انسٹنٹ کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے, وہ آگے ملنے والے فائدے کو سوچتا ہے, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے بارے میں سوچتا ہے. اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نا نیورل پاتھ ویز نئے پیدا ہوتے ہیں, اور جب یہ نئے نیورل پاتھ ویز پیدا ہوتے ہیں تو انسان کو مستقبل میں جب بھی کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو اس کے اندر صبر کرنے, ضبط کرنے, اس کو برداشت کرنے, اس کو فیس کرنے, اس کو ٹیکل کرنے, اس سے نمٹ کے کامیاب ہونے کی صلاحیت انسان کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے. تو یہ سائیکالوجیکل اثر کس چیز کا پڑ رہا ہے بھائی؟ روزے کا پڑ رہا ہے نا. ایک عجیب و غریب تحقیق ہے, دلچسپ تحقیق ہے, یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ دراصل سائنس ہی کی بتائی ہوئی ہے کہ
یہ جو قوت ارادی ہے نا، انسان کے عقائد اور اس کی نیتوں پہ مبنی ہوتی ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا، یعنی اس تحقیق سے پہلے یہ ریسرچ تھی کہ گلوکوز لیول جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر، شوگر لیول، وہ سمجھا جاتا تھا کہ ول پاور اس کی وجہ سے ہوتی ہے، آگے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن اب تحقیق اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ گلوکوز لیولز پہ ہوتا ہے، نہیں. اب اس سے آگے یہ ہے کہ عقائد، انسان کے جو بلیوز ہوتے ہیں، انسان کی جو انٹینشنز ہوتے ہیں، انسان کی جو نیتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر یہ چیز قائم ہے. وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ول پاور بہت مضبوط ہے اور ان کے پاس ایک لامحدود وسیلہ ہے، جیسے کہ الایمان رکھنے والا، المؤمن کون ہوتا ہے؟ وہ یقین رکھتا ہے. مؤمن کا مطلب بلیور، یقین رکھنے والا. یہ جو چیز ہے نا اتنی طاقتور ہوتی ہے. آپ دیکھیں نام بھی کتنا پیارا ملا ہے ہمیں. اللہ اسے طاقت دے گا، اس کو پتا ہے، یقین ہے اسے، ٹھیک ہے، یہ بلیو ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. یہ انسان کے اندر گلوکوز لیول سے زیادہ اس کے اندر سیلف کنٹرول، ول پاور کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اور روزے کی حالت میں گلوکوز لیولز کی کمی ہوتی ہے، لیکن گلوکوز لیول کی کمی ہونے کے باوجود روزہ جس چیز پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی ورزش کرواتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہترین ذہنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہو گیا گویا نا مائنڈ اوور میٹر کہتے ہیں نا، ویسی والی بات ہو گئی ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ روزہ انسان کی سائیکولوجیکل زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ باتیں بتانے کا مقصد ایک نہیں ہے، بے شمار ہے. میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کیا ہم ان باتوں کو دیکھ کر روزہ رکھنے لگیں گے یا شوق سے رکھیں گے؟ نہیں، ہمیں تو بچپن سے روزہ رکھنے کا شوق ہے. ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں لاجک کو، تحقیق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بہت زیادہ. سائنس اس دنیا میں نا خدا بن چکا ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں، آگے چل کے کہہ بھی دیں گے. کچھ ہیں جری لوگ کہہ بھی دیتے ہیں. ایتھزم کا دورہ ہے، لادینیت کا پہرا ہے ہر طرف. وہ لوگ بات بات پر یہی پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اندھے ہو، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کیسی فضول حرکتیں کر رہے ہو. تو جو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نوجوان ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا، مطلب نادان سے، جن لوگوں کو بس یہ ہوتا ہے کیریئر بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ پریکٹیکل مسلم بھی بنے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، شوق سے ہم روزہ رکھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر ہم کسی کو سن لیتے ہیں، کوئی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں، یا کسی کو ایسے ایسے لوگوں سے ہم مل لیتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جس سے نا ہمارے ذہن میں اعتراض ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی صحیح بات ہے، پھر کیوں رکھتے ہیں ہم، کیا وجہ ہے، بس یہ تقویٰ کیا چیز ہے. مطلب چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، ایسے کیسے مان لیں. اور کچھ چیزیں ایسے اچھے انداز میں نا ریپ کر کے پیش کی جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے شامل کر رہا ہوں یہاں پر تاکہ آپ لوگوں کے اندر اطمینان بھی پیدا ہو جائے کہ آپ کے رب نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ دیا، نہ ہی آپ لوگوں کا کوئی نقصان ہے اس کے اندر. اور جو اعتراض کرتا ہے وہ دراصل کم فہم ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کول محسوس کروانا چاہتا ہے. دراصل سب سے بڑا چغد وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں سب سے بڑا چغت پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو کسی خدا کو نہیں مانتا. اور اس کے بعد سب سے بڑا چغت کون ہوتا ہے؟ جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ول پاور ہے، یہ میں تحقیق کی بات کر رہا تھا،
اور بھی کرائم اسٹیٹسٹکس کو دیکھا گیا، اعداد و شمار بھی دیکھے گئے، پتہ چلا کہ مسلم جو سوسائٹیز ہوتی ہیں رمضان کے دوران ان کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں، شراب نوشیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے اس کے اندر نا بہت نمایاں کمی محسوس ہوئی، نظر آئی، اور وہ بہت زیادہ انکریڈیبل تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے جو ہے انسان کے اخلاقی اعتبار سے بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ روزے دار کے لیے صرف کھانا چھوڑنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ سے، غیبت سے، لڑائی سے چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آ، آ، انسان جو ہے انسان بن کے جیتا ہے، اور پھر انسانی معاشرہ بنتا ہے نا۔ ہوتا ہے نا ایسے، دو پڑوسی ہوتے ہیں، ایک کا نام اسلم، ایک کا نام اکرم، دونوں غصے کے تیز، آئے دن جھگڑے مار پیٹ ایک دوسروں کی، پورے محلے میں مشہور کہ ارے بھائی اسلم اکرم سے مل ہی نہیں سکتا، دونوں ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں تو تیوری چڑھ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، دونوں کی گھومی بھی ہوتی ہے صحیح والی سنگ کی۔ اکرم صاحب غصے میں آتے ہیں اور اسلم کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، بی پی ہائی ہوتا ہے ان کا، لیکن آگے چل کے جب اکرم اسلم کے قریب آتے ہیں تو اکرم صاحب دیکھتے ہیں اسلم کے تو ہونٹ خشک ہیں، چہرے پر سنجیدگی ہے۔ یاد آتا ہے انہیں، ارے اسلم تو روزہ ہے اور میں بھی روزہ ہوں، اگر میں کچھ بولوں گا ایسے تو میرا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو مارنے توڑنے اور کچھ کہنے کے بجائے بولتا ہے افطار کے بعد مل بیٹا تو، ہے نا۔ تو یہ ایک پاس آ جاتا ہے وقفہ آ جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے خون خرابے سے رک جاتا ہے انسان۔ بہرحال ایموشنل انٹیلیجنس پر بھی انسان روزہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک تحقیق ہے، رمضان المبارک کے موقع پر انسانی جذبات اور جذباتی ذہانت EQ جسے کہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیا گیا، دیکھا گیا، سمجھا گیا۔ ایران کے اندر یہ تحقیق ہوئی، مطالعہ کیا گیا، بارون EQ کے ذریعے سے ان کو کوشچنس کچھ دیے گئے اور کچھ پوچھا گیا، اور جب وہ کمپلیٹ ہوا تو جو رپورٹ سامنے آئی وہ تھی کہ روزہ رکھنے سے پہلے اور روزہ رکھنے کے بعد ان کے اندر کیا فرق ہے۔ سیلف اویئرنیس ان کے اندر قابل قدر طور پر نظر آ رہی تھی، وہ اپنے جذبات کو اور ان کے محرکات کو، یعنی وہ جذبات کیوں بڑھ رہے ہیں، ٹریگر ہو رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو رہی تھی۔ ایمپیتھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، ہمدردی، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، تکلیفوں کو محسوس کرنا۔ تیسری چیز اس کے اندر جو ان لوگوں نے دیکھی وہ تھی ریسپانسبلٹی۔ ریسپانسبلٹی ان کے اندر اچھی خاصی نظر آئی، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر دیکھا گیا کہ ٹالرنس، اسٹریس ٹالرنس خاص طور پر، ہاں، برداشت کی صلاحیت ان کے اندر دوسرے دنوں سے زیادہ تھی۔ تو بھوک جو ہے دراصل غصے کو، ہیجان کو، اریٹیشن کو ساتھ لے آتی ہے۔ جب بھوک زیادہ ہوتی ہے تو فطری طور پر انسان غصے میں آتا ہے، اریٹیشن میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کو ہینگری کہتے ہیں عام زبان میں، ہینگری، ہنگری نہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو تربیتی نظام قائم کیا ہے وہ اس ہیجان، اس اریٹیبلٹی، اس غصے کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی تم سے لڑے، کوئی تم سے تمہیں گالی دے تو تم کہہ دو انا صائم، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ عمل انسان کو ریاکشن سے، رد عمل سے روکتا ہے اور سوچ سمجھ کر جواب دینے کا عادی بناتا ہے۔ فوراً ریاکٹ نہیں کر رہا، بلکہ سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے یار میں روزے سے ہوں، چھوڑو۔ سیویج رپلائی بھی ہو سکتا ہے، میں روزے سے ہوں بیٹا، بچ گیا تھا، لیکن دیکھو ریسپانس سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے نا، ریاکشن نہیں ہو رہا۔ آگے والا گالی دے رہا ہے، یہ بھی گالی دے رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟
تو اس طریقے سے نا بہت ساری چیزیں، اسٹریس ٹالرنس ہے، ریسپانسبلٹی ہے، ایمپتھی ہے، سیلف اویئرنیس ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت فرق آتا ہے، اور اس طریقے سے ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنتا ہے انسان روزے کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آئی؟ ایموشنلی میچیور ہو جاتا ہے. جی سر. نفسیاتی ماہرین جو ہوتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ کھانا اور مسلسل پیٹ بھر کے کھاتے رہنا، مطلب مسلسل کا مطلب روزانہ اتنا کھا رہا ہے کہ پیٹ بھرتا جا رہا ہے، اس کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، برین فاگ آ جاتا ہے، اس کے اندر افسردگی آ جاتی ہے، ہم پریشان رہتے ہیں نا، یار موڈ خراب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا. بیٹا کھانا کم کرو، ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگ رہا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں. اور جدید سائنس کیا بتاتی ہے؟ وہ یہ بات بتاتی ہے کہ جب آپ فاقہ کرتے ہیں، یعنی آپ ہمارے الفاظ میں اگر بول رہے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، تو دماغ کے اندر ایسے کیمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں. بہت ساری تحقیقات ہیں جس کے اندر انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مسرت کے ہارمونز بہت زیادہ مقدار میں پڑ جاتے ہیں، اینڈورفنس جسے کہتے ہیں. BDNF کی مقدار بھی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے. واٹ از BDNF؟ برین ڈرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر، یہ ہے اس کا فل فارم. یہ ایک پروٹین ہے، انسان کے سیلز کی حفاظت کرتا ہے، نئے سیلز بناتا ہے، نیوروجینیسس کا کام کرتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے یہ BDNF پروٹین. ڈپریشن کے خلاف لڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت اس کو جو خوشی ملتی ہے نا، وہ نا خوشی صرف اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس نے روزہ مکمل کر لیا، یعنی کھانا پینا اس کو نصیب ہو گیا، بلکہ وہ خوشی ہوتی ہے ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے احساس کی، سینس آف اچیومنٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ریوارڈ سسٹم بھی رکھ دیا جس سے انسان کو وقتی طور پر ڈوپامائن ملتا ہے اور ذہنی صحت اس کی مستحکم رہتی ہے، مایوسی اس سے نکلتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، سائیکالوجیکل کیا اثرات ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا. اب دیکھیے آپ سماجی اعتبار سے انسان کی سوشل لائف میں روزہ کیا اثر انداز ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں روزہ انفرادی عبادت ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا رکھنا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن روزہ ایسی بھی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف تنہائی میں ادا کی جاتی ہو، بلکہ یہ ایک زبردست اجتماعی، سماجی، سوشل فینامینن بھی ہے. ایک فرینچ سوشلسٹ ہیں، ماہر عمرانیات ہیں، ماہر سماجیات ہیں، ایمائل درخیم. انہوں نے کچھ نظریات مرتب کیے. اگر ہم ان نظریات کو سامنے رکھیں، دیکھیں اور رمضان کے روزوں کا مطالعہ کریں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے زندگی جو گزارتا ہے ان کے اندر معاشرتی طور پر یکجہتی آتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک تحقیق ہوئی کچھ دن پہلے، اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جتنے بھی وہ سوسائٹیز ہوتے ہیں جہاں پر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر نا میکینیکل سالیڈیرٹی زیادہ ہوتی ہے، یکجہتی، میکینیکل یکجہتی بہت زیادہ ہوتی ہے. میکینیکل یکجہتی کیا ہے؟ ایسا تعلق ہوتا ہے جو ایک فرد کو دوسرے فرد کے درمیان نہ سملیرٹی پیدا کر دیتا ہے، یعنی ان کی قدریں مشترک، ان کے عقائد مشترک، ان کے کام مشترک. ٹھیک ہے، ان کے کام مشترک ہیں. جب پورا کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری سوسائٹی ایک ہی وقت پر سحری کے لیے بیدار ہوتی ہو اور ایک ہی وقت پہ سحری کر رہی ہو، اور سحری کو ایک ہی وقت پہ ختم کر رہی ہو، اور پورا دن ایک ہی طریقے سے گزار رہی ہو، اور پھر ایک ہی وقت پہ افطار کر رہی ہو، ہے نا، سورج غروب ہوتے ہی افطار ہوتا ہے، یہ ایک پورا جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ تو یہ ایک اجتماعی ضمیر بن جاتا ہے، کلیکٹیو کانشینس ان کے اندر بیدار ہونے لگتا ہے. یہ ہم آہنگی ان کے اندر انفرادی فرق کو ختم کر دیتی ہے، ایک لڑی میں ان کو پیرو دیتی ہے. پھر مسجدوں میں جاتے ہیں، تراویح کے اجتماعات ہوتے ہیں، ایک سماجی بندھن میں مزید مضبوط اور مربوط ہو جاتے ہیں، اور انسان تنہائی سے، آئسولیشن سے، بیگانگی سے، ایلینیشن کے احساس
سے دور ہونے لگتا ہے اور انسان کے اندر بہت ساری چیزوں میں فرق آنے لگتا ہے. دیکھو آپ روزہ اور رمضان انسان کی سماجی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو صرف مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو یہ صرف روزہ ہے، لیکن ہم ذرا سا اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے کتنے فائدے کی چیز ہے، کتنے زیادہ فائدے کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا، قرآن کا، فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو رمضان کا ایک نام آتا ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ. بھوک اور پیاس کا جب پرسنل تجربہ ہوتا ہے نا، تو امیر اور غریب کے درمیان میں نفسیاتی طور پر اور سماجی طور پر فاصلے کم ہونے لگتے ہیں. ایک امیر شخص ہے، اس کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کی نعمتیں چن کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ دن میں نہ کہیں نکل گیا اور دھوپ کی تپش سے پریشان ہو رہا ہے، اور اس کو بھوک بھی اتنی جم کے لگ رہی ہے کہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ روزانہ مرغن غذائیں کھانے کی عادتیں، اے سی میں گھومنے پھرنے اور رہنے کی عادی ہیں جناب. اب ایک دن دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی فیکٹری کا ایک مزدور جو روزانہ دن بھر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے بھائی جس کیفیت کو میں برداشت نہیں کر پا رہا، روزانہ اسی کیفیت میں یہ بندہ رہتا ہے. تو ہمدردی پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ اس وقت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کیفیت سے گزرتا ہے انسان، ہے نا، اس کیفیت سے گزرتا ہے انسان. طبعی احساس ہوتا ہے، مجبوری میں ہوتا ہے، فاقے میں ہوتا ہے. یہ احساس صرف ایسے ہی جذباتی طور پر یوں نہیں پیدا ہو جاتا، بلکہ عملی شکل اختیار کرنے پر ہوتا ہے، اور پھر وہ احساس عملی شکل بھی اختیار کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نہ سخاوت کرنے لگتا ہے. اور جب سخاوت انسان کرنے لگتا ہے تو معاشرتی ناہمواری جو ہوتی ہے نا، وہ ختم ہونے لگتی ہے. لوگ بھوکے زیادہ نہیں رہتے، لوگوں کے اندر خیرات کا، صدقات کا، عطیات کا، ایک دوسروں کو تحفے ہدایہ پیش کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہر کسی کے پاس برکتیں ہوتی ہیں، رزق ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، اطمینان ہوتا ہے کہ چلو کہیں سے آ تو گیا نا، ہم کچھ کر تو سکتے ہیں. دیکھو آپ سوچتے جاؤ بس کیا کیا چیزیں ہیں. اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو جو کلاس کانفلکٹ ہوتا ہے نا، تو امیر میں غریب، میں غریب تو امیر، اس کے اندر کمی آتی ہے اگر مستقل طور پر تمیز سے اس کو رکھا جائے. جرائم میں کمی آ جاتی ہے، ایک اچھی اخلاقی فضا قائم ہو جاتی ہے، سوشل دباؤ نہیں رہتا، کیونکہ روزہ ڈھال ہے. حدیث پاک میں آیا ہے روزہ ان سب چیزوں سے بچاتا ہے انسان کو. یہ سماجی طور پر اور سائیکالوجیکل طور پر انسان کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے، کیسے اثر انداز ہوتا ہے روزہ، میں نے یہ بتایا. اب آتے ہیں کچھ اور دلچسپ طریقے سے سنتے ہیں. میڈیکل سائنس اور بایولوجیکل وزڈم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر روزہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ روزے کا بنیادی مقصد روحانی اور اخلاقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، وہ الحکیم ہے. اسی وجہ سے مختلف قسم کے انسان کے زندگی کے گوشوں میں بہت سارے فوائد انسان کو مل رہے ہوتے ہیں. جس طریقے کا روزہ ہم رکھتے ہیں نا، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس طریقے سے روزہ رکھنا بیش تحاشا فوائد کا ضامن ہے، اور اس کو وہ لوگ کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. یہ آج کل کا نیا نام ہے، لیکن صدیوں پہلے اسلام نے بتایا کہ تم سے پہلے بھی یہ فرض تھا، تم پر بھی یہ فرض ہے، اور تمہیں یہ کرنا چاہیے. یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ویسٹرن کنٹریز میں خاصا مقبول ہوتا جا رہا ہے، خاصا مقبول. آٹوفیجی کیا ہے؟ آٹوفیجی جسم کی اندرونی صفائی کا ایک سسٹم ہے، اور جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو اس نظریے کو نوبل
پرائز ملا. کس کو ملا نوبل پرائز؟ 2016 میں ایک جاپانیز سائنٹسٹ ہے، انہوں نے اس میکانزم کو پیش کیا دنیا کے سامنے. اوسومی نے کہ آٹوفیجی ایک چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اور یہ خاص طریقے سے ہوتی ہے، اس موقع پر ہوتی ہے، اس طرح کرنے پہ ہوتی ہے، اور جب یہ ہوتی ہے تو اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں. جب اس کو دیکھا گیا تو اس کو نوبل انعام ملا. کمال ہے. آٹوفیجی کا مطلب ہے خود کو کھانا. اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ جب انسان طویل عرصے تک مثلا 12 سے 16 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے تو جسم کے اندر گلوکوز کی کمی ہوتی ہے، اور جب گلوکوز کی کمی ہوتی ہے تو سیلز توانائی اور طاقت اور انرجی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ہی موجود مردہ اور غیر ضروری پروٹینز کو ریسائیکل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ایسا کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ٹاکسنس ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، انسان کے جسم سے وہ ختم ہونے لگتے ہیں. وہ ایسے ٹاکسنس ہوتے ہیں، وہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جن سے کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جلدی بڑھاپے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آٹوفیجی کا یہ جو عمل ہوتا ہے انسان کے اندر 15 سے 12 سے 16 گھنٹے بھوکا رہنے سے، یہ جو کیفیت انسان کے اندر خود سے پیدا ہونے لگتی ہے، اس سے انسان نہ تر و تازہ ہونے لگتا ہے، اندرونی طور پر اس کی صفائی ہونے لگتی ہے، اینٹی ایجنگ ایجنٹس کام کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی لا علاج بیماریوں سے انسان بچنے لگ جاتا ہے. تو گویا روزانہ جسم کے لیے ایک ایسی چیز بنتا ہے جو توبہ روح کے لیے بن جاتی ہے. یعنی توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح پاکیزہ ہو جاتی ہے نا. اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کی روح تو پاکیزہ ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی وہ اندرونی غلاظتوں اور خرابیوں کی صفائی اور اس کی تجدید ہونے لگ جاتی ہے. کتنی بہترین چیز ہے یہ روزہ، ہے نا؟ کتنی بہترین چیز ہے. انسان کا میٹابولزم بھی نئی حالت میں آتا ہے. یہاں پر میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں اس کو ایک ٹیبل میں دیکھ لیجئے. روزہ ایک حصے پر اثر انداز نہیں ہوتا، صرف روحانی طور پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ سائیکالوجیکل بھی اثرات پیدا کرتا ہے. سوشیولوجی میں بھی دیکھا گیا تو روزے کی بڑی اہمیت مانی گئی ہے. بایولوجی میں بھی دیکھا گیا تو بہت فائدہ مند ہے روزہ رکھنا. اور اسپرچویلٹی تو ہے ہی ہے. آپ دیکھیے سائیکالوجی میں دیکھا جائے قوت ارادی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ضبط نفس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس اس کی اچھی ہو جاتی ہے. بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اندر. آٹوفیجی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، سماجی یکجہتی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، قرب الہی تزکیہ نفس کے بارے میں تو سب سے سنتے ہوئے آئے ہیں آپ لوگ. یہاں تک تو یہ بات تھی ان چیزوں کے بارے میں جو انسان کے ظاہری طور پر اثر انداز ہوتا ہے. صوفیاء کرام، اہل معرفت، اہل دانش نے روزوں کی حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انالوجیز پیش کی، مختلف انداز میں تمثیلات ان لوگوں نے پیش کی ہیں، استعارے پیش کیے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ کیسے باطنی نظام کو بہتر بناتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، ممد اور معاون بنتا ہے. مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں ایک مثال پیش کرتے ہیں پرندے کی اور پنجرے کی. آپ لوگ عقل مند تو جانتے ہوں گے پرندہ کون ہے اور پنجرہ کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسم اور روح کا تعلق اگر سمجھنا ہو تو پنجرے اور پرندوں کو سمجھو. انسانی جسم جو ہوتا ہے وہ پنجرہ ہے، پنجرہ، اور روح اس کے اندر قید ایک پرندہ ہے. یہ پرندہ ہے کہاں کا رہنے والا ہے؟ عالم امر کا، ڈیوائن ریلم کا رہنے والا ہے. یہ عالم قدس کا باسی ہے یہ پرندہ، لیکن مادی جسم کی کثافت اور موٹے پن نے اس کو جکڑ کے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس پنجرے کو یعنی اس جسم کو
دنیاوی لذتوں میں، مرغن غذاؤں میں، خواہشات میں رکھتے ہیں اور اسی سے اس کو بھرتے ہیں، تو یہ پنجرا نا مضبوط ہونے لگتا ہے اور تنگ ہو جاتا ہے، بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ روح کا پرندہ اس کے اندر پھر دب کے رہ جاتا ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ پینا جسم کو توانا تو کرتا ہے لیکن روح کو ناتواں کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جو مٹی کے تودے یعنی جسم میں قید ہے، تو کب تک روٹی اور پانی کا غلام رہے گا؟ اپنی غذا کو کم کر تاکہ آسمانی غذا یعنی نور حاصل کر سکے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ اس پنجرے کی سلاخوں کو توڑتا ہے یا کمزور تو کر ہی دیتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو جسمانی کثافتیں، جسمانی امپیورٹیز جو اس کی ہوتی ہیں وہ پگھلنے لگتی ہیں، تو پنجرے کی گرفت نا تنگ نہیں اب ڈھیلی پڑنے لگتی ہے، اور جب پنجرے کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے تو روح کو آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ مولانا رومی یہی کہتے ہیں کہ بھوک نا روحانی غذا ہے جو انسان کے باطن کو بہت اچھا بناتی ہیں، لطیف بناتی ہیں اور عالم بالا کی طرف پرواز کرنے کے اسے قابل بناتی ہیں۔ مشہور مثال ہے آئینہ۔ دل کو آئینے سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ گناہوں سے، غفلتوں سے، زیادہ کھانے سے اس آئینے پر زنگ لگ جاتا ہے، گرد جم جاتی ہے، مشہور چیز ہے، لیکن اس کا سیکل، اس کی پالش کیا ہے؟ بھوک، پیاس۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اس آئینے کو رگڑتی ہیں، پالش کرتی ہیں، زنگ کو کھرچ کے اتار دیتی ہیں۔ میدا خالی رہتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے تو معرفت الہی کا مسکن بنتا ہے نا؟ شیخ سعدی نے کہا آئینے کی صفائی روزے سے ہوتی ہے۔ حدیث نبوی میں بھی ہمیں ایک تمثیل ملتی ہے، الصوم جنہ، الصوم جنہ۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اگر اس کو میں بلاغت کے اعتبار سے بولوں تو یہ نا ایک ملٹری میٹافر ہے، عسکری استعارہ ہے یہ۔ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ نا فعالی قوت ہے، ایکٹیو فورس ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں ڈھال سپاہی کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ مومن کو دو محاذوں پر نہ محفوظ رکھتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایک دنیاوی محاذ ہوتا ہے جو نفس امارہ سے شیطان کے حملوں کے خلاف اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی شہوت ابھرتی ہے، گناہوں کی خواہش اس کی زور آور ہو جاتی ہے، اور روزہ اس خواہش کے آگے دیوار بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، شہوت کی آگ کو بھوک کا پانی جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے محاذ پر، اخروی محاذ پر انسان کے لیے روزہ ڈھال بن جاتا ہے، جہنم کی آگ سے اس کو بچانے والا بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچتا ہے؟ ہم چغد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھو جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، یہ تو عوام والی سوچ ہے۔ دراصل اس کے پیچھے جو پورا فیکٹر ہے، جو پورا لمبا قصہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ روزہ رکھنے سے جنت کیوں نہیں مل جاتی؟ دراصل روزہ رکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ان چیزوں میں فرق آتا ہے، یہ چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ یہ کرنے لگتے ہو، تب جا کے آپ جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جاتے ہو اپنے آپ کو۔ تو آسانی سے یہ کہہ دیا گیا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے بچاتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے وہ کیسے نہیں رکے گا، پھر کیسے نہیں بچے گا پھر، ہے نا؟ تو روزہ صرف انسان کو پیسو سٹیٹ میں نہیں رکھتا، غیر فعال نہیں رکھتا کہ کھاؤ نہیں پیو نہیں۔ دراصل روزہ اس کو ایکٹیو فورس دیتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایکٹیو ڈیفنس میکینزم بولیں اسے، اور کیا بول سکتے ہیں، جو بولنا ہے بولیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے۔ میں آپ لوگوں کو روزے کے بارے میں صحیح سے سمجھا پا رہا ہوں؟ مجھے بتائیں۔ ایک بہت اچھی چیز ہے شفٹ ان سینسس کے بارے میں، ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں بولنا تھا مجھے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بس ختم ہو رہا ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے کسی ایک شخص سے ملا، ان کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ شاید روزہ نہیں رکھتے، اور کسی نے ان سے بے تکلفانہ طور پر نہ پوچھ لیا روزہ رکھتے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ خیر،
بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا میرا کام ایسا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہوں، نڈھال پڑ جاتا ہوں، یہ اور وہ فلاں چنا، عمر بھی زیادہ ہے ان کی. تو عام طور پر غلط فہمی یہ انسان کے اندر ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے، غیر فعال ہو جاتا ہے، نڈھال پڑ جاتا ہے. لیکن ذرا آؤ تو صحیح، میں دکھاؤں تو صحیح کہ اسلام کی ہسٹری میں اس نظریے کی مکمل تردید ہوتی ہے. مسلمانوں کی عظیم ترین جنگیں، ان کی عظیم ترین فتوحات جس موقع پہ اور جس سال میں اور جس مہینے میں آئی ہیں، جو سیاسی انقلابات، جو تہذیبی کارنامے پیش ہوئے ہیں، وہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہوئے ہیں. کیا آپ لوگ نہیں جانتے اس بات کو؟ کیا یہ واقعات، یہ تاریخی حقائق اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان جسمانی طور پر کمزور نہیں، طاقتور ہوتا ہے، مستحل نہیں، وہ مقوی بنتا ہے. قوت ارادی کمزور نہیں، روحانی طاقت بھی بڑھتی ہے اور قوت ارادی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے، جو ناممکن کو ممکن کرنے میں آسان بنا دیتی ہے. آج اگر میں آپ لوگوں کو بولوں کہ صحابہ نے جنگ بدر میں ایسے کر لیا اور ویسے کر لیا، یوم الفرقان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا زمانہ، ہم کہیں گے وہ تو صحابہ تھے، کر لیا. انسان تو تھے نا، تم سے کم غذا ملتی تھی نا انہیں. تم تو 3 ٹائم کھاتے ہو، وہ بیچارے 3 ٹائم نہیں کھاتے تھے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ کھانے سے انسان طاقتور رہتا ہے، لیکن ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کیا ہمارے نبی اور اللہ اتنے ظالم ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھوا کے جنگ پہ لے جائیں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی مجھے سفر ہے، میں روزہ نہیں رکھتا. ابے یار، پیدل جا رہا ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ شریعت نے اس کو تخفیف دی ہے، مسافر روزہ نہیں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزے کو سمجھے تو وہ روزہ نہ چھوڑے، ہے نا؟ رکھ کے تو جائے، بس نہیں ہو رہا تو توڑ دے، الگ بات ہے. اسلام کا پہلا اور سب سے فیصلہ کن معرکہ ہے جنگ بدر ہے، غزوہ بدر ہے، رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے. آپ دیکھیں منظر نامے پہ ذرا غور کریں. 313 مسلمان جن کے پاس نہ صحیح ساز و سامان، جن کے پاس نہ مناسب سواریاں، جن کے پاس نہ صحیح ہتھیار، جن کے پاس نہ راشن ہے، جن کے پاس نہ ٹینٹ ہے، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود روزے سے ہیں. مدینے سے باہر نکلتے ہیں، بدر جاتے ہیں. کبھی مدینے سے بدر گئے ہو؟ بس میں بیٹھ کے جاؤ گے نا، حالت ڈھیلی ہو جائے گی. سواری پہ جاؤ گے تو حالت ڈھیلی ہو جائے گی، کہیں گے یار یہ بدر کب آئے گا. اتنی دور تھا بدر. وہ لوگ پیدل جا رہے ہیں روزے کی حالت میں، 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صف آرا ہو جاتے ہیں. اہم بات یہ کہ وہ روزے سے تھے. ظاہری اور مادی دنیا اور مادی آنکھ، میٹیریلسٹک آئی کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے بھوکا پیاسا شخص جنگ نہیں لڑ سکتا، جنگ جیسی مشقت کو سنبھال نہیں سکتا. لیکن بدر میں یہ قوت ملکیہ نے قوت بہیمیہ کو شکست دے کر بتا دیا، صحابہ اکرام کے جسموں نے بتا دیا کہ اگرچہ وہ ناتواں ہیں، اگرچہ وہ روزے سے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھوکے ہیں، اگرچہ کہ وہ چل کے آئے ہیں، اگرچہ کہ وہ پیاسے ہیں، لیکن یہ اللہ کی روحوں نے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، روزے کی برکت کے ذریعے سے، اس اتنی ناتوانا ہونے کے باوجود بھی اتنی توانا ہو چکی تھی قوت ملکیہ جو ان کی مضبوط تھی کہ ان کے سامنے ایک لشکر جرار ہے اور ہر قسم کی عجیب و غریب ان کے اندر روب پیدا کرنے کی ہر قسم کا سبب اور ریزن ان کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود بھی غیر معمولی طریقے سے ان کو فتح ملتی ہے، ان کو طاقت ملتی ہے. دنیا کہتی ہے یہ تو مافوق الفطرت ہے، یہ کوئی سپر نیچرل چیز ہے. سپر نیچرل کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نا مائکروکوزم ہے انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے، انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. ما فوق الفطرت سوچتے ہیں معجزہ ہے، معجزہ بھی ہوتا ہے، لیکن معجزہ اصل میں انسان کی قوت ملکیہ کے مضبوط ہونے پر بھی ہوتا ہے. ظاہری طور پر نہ تلواروں کی جنگ تھی، لیکن حقیقت میں یہ ان روحوں کی بالادستی تھی، ان روحوں کی بالادستی کا اعلان تھا جن کی قوت ملکیہ غالب تھی، حاوی تھی اور عروج پہ تھی.
آگے دیکھیے آپ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے. فتح مکہ کا بھی موقع کب تھا؟ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری. 10,000 قدوسیوں کا لشکر جرار ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے. اکثر صحابہ روزے سے تھے. یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ظاہری آنکھ اگر دیکھے گی تو لگے گا یہ صرف ایک شہر کی فتح تھی، مگر واقعہ ایسا نہیں تھا. یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ نفس کے خلاف، یہ جو ہے پوری انسانیت کے لیے نا ایک عظیم ترین مثال تھی. اپنے نفس کے خلاف جہاد کی بھی عظیم مثال تھی. اب نفس کے خلاف جہاد کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ جہاد اکبر نفس کا جہاد ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ذرا تصور کریں، نفس کے جہاد کی میں بات کیوں کر رہا ہوں، ذرا سوچیں. اتنا ظلم صحابہ کے اوپر ہوا، سالوں سال مکہ کی گلیوں میں وہ ستائے گئے، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا. آج وہ فاتح بن کر آ رہے ہیں تو عرب کا دستور کیا تھا؟ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ انتقام کا دن سمجھتے، وہ انتقام لینے کے لیے آتے، وہ اپنی ساری کسر نکالتے، ہے نا. انسانی فطرت انتقام کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ خاص طور پر اس وقت کرتی ہے جب دشمن ان کے قبضے میں ہو، دشمن کی دم ان کے پاؤں میں ہو. یہاں پر انہوں نے اپنے نفس کا جہاد کیا، روزے کی حالت میں اپنے جذباتی طوفان کو انہوں نے ٹھنڈا رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ ارشاد انہوں نے کیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، غصے کو قابو میں رکھنا، ول پاور. یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ عام معافی کا اعلان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے روزے کی اس روح کا عملی مظاہرہ کر کے ہمیں دکھا دیا کہ دیکھو روزہ رکھو گے تو یہ فائدے ہوں گے، اور ہماری طرح روزہ رکھو گے تو ایسے بڑے بڑے مارکے بھی سر کر جاؤ گے. ایک روزے دار جو اپنے رب کی رضا کے لیے حلال پانی چھوڑ سکتا ہے، حلال کھانا چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے رب کی خاطر اپنا حق انتقام بھی تو چھوڑ سکتا ہے. نبوی صحبت اور روزے کی برکت سے یہ انسانی تاریخ میں یہ شہر تو شہر، کوئی معمولی شہر، ام القری مکہ جیسا شہر فتح ہوا، اور انسانیت اور اخلاقی فتح کی بلند ترین چوٹی پر بھی انسانیت کو انہوں نے فائز کر کے چھوڑ دیا کہ دیکھو ایسے موقع پر ایسے دشمنوں کو انہوں نے یوں معاف کر دیا. انسانی اخلاق کی عروج تھی اس وقت، ہے نا. غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے آپ، غزوہ یرموک کو دیکھ لیجئے آپ، کیا کیا میں بتاؤں، کون سی مثالیں دوں. آپ یاسر کو دیکھ لیجئے، بلال کو دیکھ لیجئے، زنیرہ کو دیکھ لیجئے، سمیہ کو دیکھ لیجئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سب کو دیکھ لیجئے کیسے کیسے لوگ تھے. یہ ان کا ول پاور کس چیز سے مضبوط تھا، کس طریقے سے مضبوط تھا، کیا حالت تھی ان لوگوں کی. خیر، میں بہت ساری باتیں یہاں پر کرنا چاہتا تھا، میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں. علامہ اقبال، شعری طریقے سے بھی میں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں، روح چوں رفت الصلاۃ والصیام، فرد نہ ہموار ملت بے امام. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی روح ہٹ گئی نماز سے اور روزے سے تو فردی اعتبار سے انڈیویجولی آپ بے لگام ہو جاؤ گے، اور بے لگام افراد کا کوئی امام ہو سکتا ہے؟ وہ پوری ملت بے امام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان کا کردار بگڑ جاتا ہے، وہ ناہموار ہو جاتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں، اور ایسی قوم کی قیادت نہیں رہتی. جب جس کے پاس کوئی سمتی نہیں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ روزہ اتنی اہم چیز ہے. مولانا رومی بھی کہتے ہیں، کر تو ای امبا زنا خالی کنی، پر از کو ہرہائے اجلالی کنی. وہ کہتے ہیں اگر تو اس تھیلے کو، یعنی اس میدے کو روٹی سے خالی کر لے گا، یعنی بھوکا رہنے کا عادی ہو جائے گا نا، تو ایسے جلال و جمال کے موتیاں تجھے ملے گی کہ تو بس بھر جائے گا اس سے، معرفت کی موتیاں. بتانا یہ ہے کہ انسان کے لیے بھوک، پیاس، یہ ساری چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے. ساری باتوں کا خلاصہ ہم کر دیتے ہیں. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اتنی لمبی، اتنی بورنگ، اتنی طویل جو بھی ہم نے مطالعاتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے اسلام کا عطا کردہ ایک شاہکار ہے، ایک تربیتی نظام ہے، جو ایک ہی وقت میں انسان کے ظاہر کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کی باطن کی بھی نشو و نما کے اسباب پیدا کرتا ہے. فردی اعتبار سے بھی اس کے اندر فائدے ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے بھی اس کے اندر فائدے ہیں. دنیا اور آخرت ہر چیز کا احاطہ روزہ کرتا ہے. آپ مابعد طبیعتی سطح پر دیکھ لیں، تقوی، صبر، شکر وغیرہ. آپ عمرانی سطح پر دیکھ لیجئے،
امیر و غریب کا فرق مٹنا، ہمدردی کا پیدا ہونا. آپ تاریخی سطح پر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث نہیں ہے بلکہ جنگ بدر اور فتح مکہ کا موقع آپ کے سامنے ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ جب یہ سب چیزیں دیکھو گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقصد کے تحت روزہ رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. اور تعمیر نو کا ایک عمل اسے سمجھنا چاہیے، ریکنسٹرکشن کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موسم نصیب فرمایا، یہ عجیب و غریب موسم ہے، روحانی موسم بہار ہے. یہ روحانی موسم بہار انسانیت کے مرجھائے ہوئے درخت کے اندر نئے کوپل آ جاتے ہیں، نئے پتے آ جاتے ہیں، بیل بوٹے پیدا ہو جاتے ہیں، نئے پھلوں سے روزہ جو ہے لاد دیتا ہے انسانی زندگی کو، انسانیت کو بارآور کر دیتا ہے، انسانیت کو ثمر آور کر دیتا ہے. ایسا عمل ہے روزہ جو انسان کے اندر چھپے ہوئے فرشتے کو بیدار کر دیتا ہے، اسے اشرف المخلوقات کا صحیح مفہوم سمجھا دیتا ہے یہ روزہ. اللہ اکبر، کیا جملہ ذہن میں آیا. خیر، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں کہلاتا. تو کل ہم یہیں سے اپنی بات شروع کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے. کل کا سیشن کا عنوان ہے دیگر مذاہب میں روزہ. بہت دلچسپ، بہت مزیدار ہے. دنیا میں مختلف نظریات اور مختلف چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے. آج کی بھی باتیں کچھ آئیں گی اس کے اندر، اور انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یس وبرکاتہ. سر، ضرور.